العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. قال اللہ سبحانہ و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال سبحانہ و تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما بين الله سبحانه وتعالى عن شهر هذا الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بھائیوں، عزیز بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے تیزی سے ودا ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اس کے اوقات کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں. دنیا کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. حضرات، اب مبارک مہینہ ہم سے تیزی سے ودا ہو رہا ہے اور آج ہم 23 روزے میں ہیں، یعنی طاق راتیں رمضان مبارک کی یہ وہ مبارک راتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر سے جانتے ہیں، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور سورہ بھی نازل فرما دیا. اور لیلۃ القدر کو ہم سب کو تلاش کرنا ہے اور لیلۃ القدر کی عبادت کا شرف حاصل کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم امید کرتے ہیں، ہم سب یہ خوش امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. بھائیوں، اس مبارک مہینے کے مبارک ساعتوں میں ہم نے روزہ رکھا اور اپنی زبان کو ذکر و اذکار میں، اللہ کی کلام کے تلاوت میں رکھا اور خیر خواہی کرتے رہے. دوست احباب عزیز قریب کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا، مروت سے پیش آنا اور اعادت کا کرنا وغیرہ سب اس نیک صالح اعمال میں تھا. اور ان مبارک ایام میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ سب خیر کے خیر ہیں انشاءاللہ، لیکن کچھ ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے اور مزید اچھے اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اس مبارک راتوں میں، ان 5 راتوں میں خاص طور پہ ہمیں لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس میں عبادت کرنا. اور اس مبارک رات کو پانے کے لیے ہمیں شوق سے تلاش کرنا چاہیے اور اس کے شوق میں طاق میں رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ وہ رات مل جائے. تو انسان کو ہمیں 83 برس کا عبادت کا ثواب ہمیں نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی. بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہم ایسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارک ایام عطا فرمائے کہ جس میں ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے جنت کے مستحق بن سکیں اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا اس کی معافی و تلافی کا وقت ہمیں فرصت عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور اس مبارک ایام میں کثرت سے ہمیں چاہیے تلاوت قرآن کریم کریں اور تدبر و غور کے ساتھ کیا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے معنوں پر غور کریں اور احکام پر بھی غور کیا جاتا رہے اور تاکہ ہماری زندگی ہمارے احکام کو نافذ کر سکے. حضرات، مبارک ایام میں یہ بھی سنت ہے کہ اس میں ان مبارک ایام میں اعتکاف بیٹھا جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک مقام پر بیٹھا جائے اور صرف اس کی غایت اور اس کی غرض یہ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا سے کٹ جائے اور اللہ کے ذکر میں رہے، استغفار میں رہے اور عبادت میں رہے اور دنیا کی معاملات سے بالکل کٹنا ضروری ہے. نہ قیل اور قال ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی اس میں.
بھائیوں، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بے شمار فوائد ہیں اور فضائل ہیں، لیکن ہمیں چاہیے یہ ہو سکے تو 10 دن رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری عمر میں 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اور یہ اعتکاف نوافل بھی ہوا کرتا ہے، جیسے آپ ایک دن ایک رات کا بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہو، اور اس میں اطاعت عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور صفائے قلب کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے، اور روح کی تصفیہ کے لیے، یعنی ناجائز خیالات اور وساوس اور شہوانی باتیں وغیرہ سے انسان پاک ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے لیے کٹ جاتا ہے اور رکا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کے در پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج بخش دے، مجھے گناہوں سے پاک فرمائے، اور جنت کا پروانہ مجھے عطا فرمائے، اور یہ اس کے غرض غائد ہوتی ہے، اور اس کے عین فکر ہوتی ہے۔ بھائیوں، ان مبارک ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا یا 10 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک ایام میں سب سے زیادہ کوشش کرتے تھے ان آخری 10 دنوں میں، 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں، اور اپنے آپ کو بھی عبادت میں لگائے رکھتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس طرف ترغیب دلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ عبادت کے لیے مستعد ہو جاؤ کہ یہ مبارک راتیں اب ہم سے وداع ہو رہی ہیں، اور ان مبارک راتوں میں خاص طور پہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہم سب کی غرض اور غایت ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کو پانے والوں میں سے بنا دیے، اور ان ایام میں مبارکہ میں صدقہ و خیرات اور جو کچھ واجبات ہیں اس کو بھی ادا کیا جائے، جیسے روزے کا جو صدقہ ہے جس کو دیا جانا ضروری ہے عید سے پہلے، اور وہ ہر مرد کے لیے 1 صاع ہے یعنی اناج، اور بعض فقہا کے پاس نصف صاع بھی ہے، اور احناف کے پاس نصف صاع ہے، یعنی صاع تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 کلو کا، تو وہ اس میں 1.5 کلو اناج کے برابر اس کو نکالنا ضروری ہے صدقہ دینے۔ اس سے کیا ہے، جو کچھ روزے میں ہمارے جو لہو لعب ہوا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ، اور صدقہ نماز عید سے پہلے نکالنا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے ہم آخری ایام کے آخری راتوں کے عبادت کو بھی ہم نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ لیلۃ العید میں بھی عبادت کرنا جائز ہے اور اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور اعتکاف چاہے 3 دن کا رکھو یا 1 دن کا 1 رات کا رکھو، یہ بھی نفل اعتکاف رکھنا بہت اچھا ہے، بہتر ہے، کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں اور مشغول رہتا ہے، اور یہ دعا کرتا ہے اللہم حرم لحومنا و بشرتنا علی النار، اور یہ دعا کرتا ہے اللہم عاتق رقابنا و رقاب آبائنا من النار، اللہم یا حی یا قیوم۔ ان آخری کلمات کے ساتھ میں آپ سب سے کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم سب کے لیے، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم یا غیاث المستغیثین اغیثنا، یا غیاث المستغیثین اغیثنا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک جمیع سخطک، ادفع عنا عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللہم اکشف عنا هذا المرض كورونا عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم نفس کرب المکروبین من المؤمنین، فرج هم المهمومین من المؤمنین، اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، یا مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات، اللہم ارحم عبادک المؤمنین فی کل مکان، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم۔
آپ تمام کے لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے دعا میں یاد رکھیے گا اور اس مبارک ایام میں اپنے دعا میں ساری امت کو یاد رکھو اور ساری امت کے لیے دعا کرنا ہم سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.